بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور انتہائی اہم خبریں اور انتہائی اہم انفارمیشن آپ سے شیئر کرتا ہوں، کیونکہ معاملات جو ہیں وہ پھر ایک دفعہ خون خرابے کی طرف لے جائے جا رہے ہیں۔ خون خرابے کی طرف جا نہیں رہے بلکہ لے جائے جا رہے ہیں، اور بہت ہی ایک مکروہ قسم کا پلان ہے جو کہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ تمام کے تمام 14 جماعتی اتحاد اور خاص طور پہ 2 جماعتیں مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنا مستقبل انتہائی تاریک تر نظر آ رہا ہے، اور ان کے جو سہولت کار ہیں، ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں، وہ بھی اس وقت مصیبت کا شکار ہیں، کیونکہ ہر قدم جو بھی قدم وہ اٹھاتے ہیں عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان کے عوام کو کچلنے کا، وہ الٹا انہی کے گلے کا پھندا بن جاتا ہے۔ اور تازہ ترین جو گلے کا پھندا بنا وہ تھا ذل شاہ کا قتل، ایک معصوم شہری، انتہائی معصوم شہری، اس کا قتل۔ ابھی شہید ارشد شریف کا قتل جو ہے وہ ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا، وہ بھی گلے کا پھندا ضرور بنے گا، اور شہید ارشد شریف کے قاتل جو ہیں وہ بھی قانون سے نہیں بچ پائیں گے، وہ بھی کٹہرے میں آئیں گے اور بے نقاب بھی ہوں گے اور منظر عام پہ بھی آئیں گے اور ان کو سزا بھی ملے گی۔ ابھی وہ خون ابھی تک نہیں جمع، بلکہ اس کی قبر جو ہے شہید ارشد شریف کی، وہ پکار کر کہہ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی ہے، اور وہ فریاد ضرور سنی جائے گی۔ اسی طرح شہید ارشد شریف کے بعد یہ ذل شاہ بالکل ان نون، ایک معصوم شہری، پوری دنیا میں اس کے قتل کا اس وقت چرچا ہو رہا ہے۔ پولیس کسٹڈی میں مبینہ طور پر ہلاکت اور تشدد سے ہلاکت کا چرچا ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اقوام متحدہ بھی اس سے بھی ڈیمانڈز آ رہی ہیں۔ تو معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کا ایک پلان ہے، اور یہ منظم پلان رجیم چینج کے بعد سے لے کے چلا آ رہا ہے، اور اس میں کون ملوث ہے کون نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، کیونکہ جو چیزیں آج سے 3 سال پہلے کی اور 6 سال پہلے کی اور 5 سال پہلے کی جو منظر عام پہ آ رہی ہیں کہ جناب 2014 دھرنے میں یہ ہوا تھا اور 2016 میں یہ ہوا تھا، اور ڈی جی سی فیض حمید صاحب نے یہ کیا تھا، اور ڈی جی سی فلاں نے یہ کیا تھا، اور ڈی جی آئی نے فلاں کیا تھا، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس وقت کی ریکارڈ ہو کے جو اس وقت ریکارڈ ہوئی تھی وہ آج منظر عام پہ آ رہی ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ بھی آج سے 3 سال بعد 5 سال بعد یہ بھی منظر عام پہ آئے گا۔ اس لیے بہت زیادہ احتیاط کریں، اور کسی قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور پاکستان کے عوام کو پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرنے دیں۔ پاکستان میں ایک آئین ہے، جمہوریت ہے، پارلیمنٹری سسٹم ہے، جوڈیشری ہے، اس کو چلنے دیں، اور یہ ہائیبرڈ سسٹم جو ہے وہ زیادہ دیر تک کام آنے والا نہیں ہے۔ ہائیبرڈ سسٹم پوری دنیا میں ناکام ہو چکا، فلاپ ہو چکا، اور پاکستان تو خاص طور پہ بالکل ہی یہ اب مکمل طور پہ رجیم چینج کے بعد فلاپ ہو چکا ہے۔ اس لیے ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر عمران خان صاحب کو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی طرح پہلے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرح، پھر بلکہ اس سے بھی پہلے لیاقت علی خان جیسے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا، اس طریقے سے ان کو مارنے کی کوشش کی گئی، پھر محترمہ بے نظیر بھٹو والا پروسیجر استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، اور اب جو ماڈل ان کے لیے تیار کیا گیا تھا جو کہ فلاپ ہو چکا ہے وہ تھا ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو جیسے پھانسی دی گئی تھی اسی طریقے سے ان کو بھی پھنسایا جائے، اور ان پہ اس وقت لا تعداد بے شمار مقدمات درج ہو چکے ہیں، 80 سے زیادہ مقدمات درج ہو چکے ہیں، اور اس دلدل میں کوئی اور نہیں پھنس رہا۔ پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان کے عوام وہ ان کو مصیبت کا شکار ضرور ہیں، مصائب کا شکار ہیں، لیکن یہ جو گلے میں پھندے ڈلنے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اور صحافیوں پہ نہیں ڈلنے، بلکہ وہ ان پہ ڈلیں گے جو یہ ساری کے سارے پلان کر کے بیٹھے ہیں۔ اور خاص طور پہ میں کہوں گا کہ مسلم لیگ نواز کی ایک پالیٹکس کا طریقہ ہے، اور وہ پالیٹکس جو ہے وہ خونی سیاست، اور بظاہر یہ بہت ہی سفسٹیکیٹڈ جماعت نظر آتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا، 25 مئی ہوا، اور اس کے بعد پھر 8 مارچ، یہ سارے کے سارے واقعات ثابت کیا کرتے ہیں؟ یہ تو بالکل کچھ اور ہی کھیل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایک بار پھر بتا دوں کہ 15 سے 20 مارچ اگلے 10 دن جو ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر ریلی کا اناؤنس کر دیا ہے، اور وہ شدید غصے میں نظر آئے، اور شدید غصے میں انہوں نے پریس کانفرنس کی، قوم سے مخاطب ہوئے، اور انہوں نے آج 2 بجے کا انہوں نے کہا کہ میں ریلی نکالوں گا اور انتخابی ریلی ہوگی، اور اب بہت ہو چکا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں ذوالفقار علی بھٹو والی بات کر رہا ہوں، تو ذل شاہ کا جو ایک مبینہ طور پہ پولیس کسٹڈی میں ثبوت اس کے میڈیا میں آئے، اور ان کا قتل ہوا پولیس کسٹڈی میں تشدد سے، میڈیکل رپورٹ آ گئی، 26 زخموں کے نشانات، اور ان کا جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پہ زخم نہ ہو، لیکن
اس کی FIR درج کروائی گئی وزیر اعظم سابق عمران خان اور ان کی کابینہ کے ارکان، ان کی پارٹی رہنماؤں کے خلاف ایک بڑی FIR درج کروا کے اس میں ذل شاہ کا قتل ثابت کیا گیا کہ کس طریقے سے وہ مارا گیا، اور اس کے بعد وہی FIR ان پہ ڈال دی گئی اور 302 کا مقدمہ، قتل کا مقدمہ درج کروایا گیا۔ لیکن اس کے بعد جو چیزیں ریکارڈ پہ آئیں، جو ساری چیزیں سامنے آئیں، میڈیا لے کے آیا، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، قومی ذرائع ابلاغ، اور معاملہ اقوام متحدہ تک پہنچا، تو تب ان کے ہاتھ پاؤں پھولے کہ یہ تو الٹا ہمارے گلے میں پھنسنے والا ہے پھندا جو ہے ذل شاہ کا۔ پھر اس کے راتوں رات پلان کیا گیا، پھر سوچ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کیا جائے، پھر ڈاکٹر صاحب پہ پریشر ڈالا گیا، پھر MS پہ پریشر ڈالا گیا، میڈیکل رپورٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، یہ سارا کچھ ہوا اور بالآخر مقدمہ درج کیا گیا۔ لیکن جب وہ گلے کا پھندا جو ہے وہ اس طرف بڑھنے کی کوشش کی تو پھر ایک نئی کہانی سنائی گئی، اور وہ نئی کہانی جو ہے وہ کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب وہ جو FIR ہے عمران خان اور ان کے لوگوں پہ، وہ FIR بالکل ثابت ہو چکی ہے، وہ جھوٹ کا پلندہ، اور وہ بھی پولیس کی مدعیت میں درج کی گئی۔ کس طریقے سے لاہور پولیس جو ہے وہ ایک بڑے پارٹی لیڈر کو سزائے موت دلوانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کو بھی اور ان کے رہنماؤں کو بھی۔ تو یہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ انہی کے پارٹی کے ایک لیڈر جو ہیں وہ قتل ہوئے تھے، انہی کی FIR ذوالفقار علی بھٹو مرحوم پہ درج کی گئی، اور 109 اس میں انہوں نے رکھا گیا تھا صلاح مشورہ، کہ ان کی صلاح مشورے سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور وہی FIR کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو سزائے موت دی گئی تھی اور پھانسی کے پھندے تک ان کو پہنچایا گیا تھا۔ اور یہ دنیا میں واحد مثال تھی کہ دفعہ 109 کے تحت کسی کو سزائے موت دی گئی ہو۔ تو یہ تو اس سے بھی سنگین، یہ تو ڈائریکٹ 302 کا قتل اور اقدام قتل کا مقدمہ تھا، جس میں زیادہ سے زیادہ سزائے موت اور تھی، اور کم سے کم 25 سال اور 14 سال سزائے قید۔ تو یہ ایک اس سے، اور پھر مبینہ طور پہ ایک ویڈیو بھی سامنے آڈیو بھی سامنے آ چکی ہے مریم صاحبہ کی، اس میں بھی یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو کارکن جہاں بھاگ ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا کام ہو رہا ہے، اور ایک خونی کھیل جو ہے دوبارہ منتظر ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیونکہ 8 مارچ کو بھی ایک خونی کھیل کا پلان تھا، اور ثانیہ ملٹون ہو چکا ہے، 25 مئی ہو چکا ہے، 8 مارچ کو کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اب ایک بار پھر اسی طرف بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ساری جو میں نے آپ کو سنائی ہے کہانی، اور یہ جو میں نے ایک اپنا ایک انالیسس اور خبریں دی ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے سر یہ ہے معاملہ، کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان، بچہ جانتا ہے کہ الیکشن ہونے ہیں، اور الیکشن یہ ہار چکے ہیں، اور یہ الیکشن پارٹی کے اندر جو ڈسکشن ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بتایا جا رہا ہے جی کہ عمران خان صاحب کو اس وقت ہم ہرا نہیں سکتے، ان حالات میں اس وقت حالات نہیں ہرا سکتے۔ عمران خان صاحب پہ لوگ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، اور PTI اس وقت کلین سویپ کر رہی ہے۔ یہ نواز شریف صاحب کو بتایا گیا آخری اجلاس میں بھی، ان کو بھی بتایا گیا کہ آپ آئیں یا نہ آئیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں پہلے ہمیں کچھ کرنے پڑیں گے، اس کے لیے کام کریں، اور اس کے لیے یہ کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی طریقے سے راستے سے، سین سے ہٹانا ہے۔ خدا نہ خواستہ ان پہ اٹیمپٹ ہو چکی ہے، ایک سابق جیسے ہمارے بانیان پاکستان میں سے ایک عظیم رہنما لیاقت علی خان، پہلے وزیر اعظم، ان پہ جیسے ہوئی تھی وہ ایک اٹیمپٹ ہو چکی ہے، اس میں وہ بال بچے ہیں، اور اسی طریقے سے محترمہ بے نظیر بھٹو پہ بھی ہوا تھا کارساز میں، اس میں وہ بال بچی تھیں، لیکن پنڈی میں وہ بچ نہیں سکی تھیں، وہ بہت ملٹیپل قسم کا ایک ملٹی ڈائمینشنل کثیر الجہتی قسم کا ایک ان پہ حملہ ہوا تھا، اس میں وہ بچ نہیں پائیں تھی۔ عمران خان صاحب کو سیکورٹی نہیں دی جا رہی، اور ان کو بار مقدمات میں 80 مقدمات ہو چکے ہیں، ان 80 مقدمات میں کسی نہ کسی میں وہ کوشش یہ کیا ہے عمران خان صاحب ایکسپوز ہوں اور ونریبل ہوں، اور ان پہ حملہ آسانی سے ہو سکے، یہ ہو رہی ہے کوشش، اور یہی کچھ وزیر آباد میں ہوا تھا۔ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں اسی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کو ایک طرف سیکورٹی نہیں دی جا رہی، ایک طرف ان کو کہا جا رہا ہے جھوٹ ہے، یہ حملہ بھی نہیں ہوا، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں جب الیکشن منسوخ کروانا ہے تو اس وقت کہتے ہیں عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، بلاول بھٹو کی جان کو خطرہ ہے الیکشن منسوخ کروانے کے لیے۔ تو آگے اب ہو کیا رہا ہے؟ ڈیمانڈ کس سے کی جا رہی ہے؟ یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے اور ہماری ملٹری لیڈرشپ سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اور ڈیمانڈ نہیں کی جا رہی بلکہ دھمکایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن کروانے ہیں، اگر آپ نے ہمیں
اقتدار سے ہٹانا ہے، یعنی کہ اقتدار سے تو ہٹنا ہی ہٹنا ہے، تو اگر ہمیں اقتدار سے ہٹانا ہے، الیکشن کروانے ہیں، تو پھر ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں ان کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت آرمی چیف کو بھی ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے، افواج پاکستان کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ڈکٹیشن دی جا رہی ہے۔ اور ڈکٹیشن کون دے رہا ہے؟ ڈکٹیشن مریم صاحبہ دے رہی ہیں، اور وزیر دفاع اب خواجہ آصف صاحب بھی آ گئے ہیں۔ اب وہ وزیر دفاع خود ہیں، حکومت ہیں، وہ کس سے کہہ رہے ہیں، کس سے مخاطب ہیں؟ کیونکہ جائیں جوڈیشری میں مقدمات، اپنی اپیلیں فائل کریں، مقدمے کریں، سب کچھ کریں، اور وہاں پہ جا کے بریت کے پروانہ لے لیں، لیکن نہیں، وہ کسی اور کو سنا رہے ہیں، وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سنا رہے ہیں، وہ فوجی قیادت کو سنا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ 2018 کو ریورس کرنا پڑے گا۔ اب 2018 کو ریورس کس نے کرنا ہے؟ کیا آرمی چیف نے کرنا ہے؟ کیا GHQ نے کرنا ہے؟ کیا DGISI نے کرنا ہے؟ کیا ہماری فوجی قیادت نے کرنا ہے؟ یہ ریورس کس سے ریورس کروانا چاہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ 2018 کا جو کچھ ہوا نواز شریف صاحب کے ساتھ اور عمران خان صاحب کو لائے گا، اس کو سارے کو ریورس کریں، یعنی درمیان میں سے وہ چیپٹر ہی غائب کر دیں کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف ہے بھی، عمران خان کو نامی شخص ہے، وہ کہتے ہیں اس کو سین سے غائب کریں اور ہمیں لے کے آئیں اور ہمارے لیے میدان لائیں اور اقتدار پلیٹ میں رکھ کے ہمیں دیں۔ یہی مریم صاحبہ کر رہی ہیں ہر جلسے میں۔ وہ کہتی ہیں کہ الیکشن تو ہوگا، لیکن الیکشن سے پہلے یہ کام کریں گے تو الیکشن ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو وہ کس سے کہہ رہی ہیں؟ ان کے چچا جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب خود کابینہ کا حصہ ہیں، اور 14 جماعتی اتحاد ہے۔ وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کو سنا رہے ہیں، یا مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہہ رہے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کو کہہ رہے ہیں؟ مریم صاحبہ کس کو کہہ رہی ہیں؟ اور کس بل بوتے پر یہ آنریبل ججز کو، اعلیٰ عدلیہ کو دھمکا رہے ہیں اور ان کو تھریٹ کر رہے ہیں، مسلسل ان کو کر رہے ہیں، اور یہ پہلے بھی کیا تھا اور اب پھر کر رہے ہیں، اور یہ گن پوائنٹ پہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہماری فوجی قیادت ہے، وہ ایک ایسی دلدل میں لے کے جانا چاہتے ہیں ان کو کہ وہ اس سارے گند میں سارے کا گند جو ہے وہ صاف کریں، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جو ملک گیر جماعت ہے اور جو ناقابل شکست ہو چکی ہے، وہ عوام کیا کریں گے؟ اس کے فالوورز کیا کریں گے؟ وہ پھر گریبان پکڑیں گے ہماری ملٹری لیڈرشپ کا، اور ایک نیریٹو پھر آئے گا، اور جو چیزیں ماضی میں جو کچھ رویا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ بھی سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ آگے جا کے وبال جان بنے گا۔ تو مفتاح اسماعیل صاحب کیا کہتے ہیں؟ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے تو الیکشن لڑنا ہی نہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، بہت سارے امیدوار رہنما جو الیکشن ہی نہیں لڑ رہے، اور یہ لاہور میں بھی ایسا ہے کہ لاہور میں بھی بہت سے بڑے تورخم قسم کے جو کہتے ہیں اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں، تورخم خان جسے کہتے ہیں وہ بھی الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور مفتاح اسماعیل نے کہا میں انتخابی سیاست سے الگ، میرا پارٹی سے بھی کوئی تعلق نہیں، میں حکومت سے بھی کوئی رابطے میں نہیں ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ ایک بات بتا دوں کہ مسلم لیگ نواز کوئی کلین سویپ نہیں کر رہی، کوئی الیکشن نہیں جیت رہی، نہ پیپلز پارٹی جیت رہی ہے، نہ مسلم لیگ نواز جیت رہی ہے، اور یہ الیکشن جیت رہے ہیں تو وہ صرف PTI جیت رہی ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں۔ اب ادھر سے IMF کا بھی معاملہ وہی ہے۔ IMF نے بھی یہی کہہ دیا کہ وہ مطالبات پورے کریں، وہ امریکہ سرکار جو ہے وہ مطالبات کی لسٹ ہے وہ پورے کر دیں تو IMF بھی آ جائے گا، اور IMF اور امریکہ اور ساری ریاستیں جو ہیں وہ ایک ایسی حکومت کے ساتھ کیوں معاہدہ کریں گی جس حکومت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کل کو، اور 100% پتہ ہے ان کو الیکشن ہوں گے تو یہ نہیں ہوں گے، تو وہ معاہدہ کیوں کریں گے؟ اور ملبہ ڈال رہے ہیں عمران خان صاحب پہ۔ بہرحال جی، آج کا امپورٹنٹ دن ہے، اور ڈپٹی کمشنر لاہور نے ایک بار پھر کہہ دیا کہ ہم ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ میچ ہے اور میچ کی وجہ سے موومنٹ کا مسئلہ ہے، اور یہ ہوا تو پھر دفعہ 144 لگے گی، پھر وہی سارا کچھ ہوگا، اور سارا کچھ یہ ساری ایک طرف یہ چل رہا ہے، لیکن اندر خانے یہ الیکشن کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں کہ کسی بھی وقت ہم عمران خان صاحب کو گرفتار کروا سکتے ہیں، کسی بھی وقت ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال سکتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ ابھی ہنوز دلی دور است، اور عشق کے امتحان ابھی اور بھی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔